پاکستان کے شہر لاہور کے ساتھ ایک گاؤں ہے۔ یہ واقعہ اس گاؤں کا ہے۔ مجھے اس گاؤں کا نام یاد نہیں ہے۔ آج کل تو ہر کہیں گیس آ گئی ہے، لیکن اگر تھوڑا پیچھے ماضی میں چلے جائیں تو گاؤں کی سطح پر گیس نہیں تھی، اور ایسا ہی حال اس گاؤں کا تھا۔ اس گاؤں میں گیس نہیں تھی اور لوگ لکڑیاں لینے اس گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل تھا، اس جنگل میں جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی اور ان کی ایک جوان بیٹی تھی جس کا نام چندہ تھا۔ چندہ گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اس گاؤں میں لاتی تھی۔ جنگل کے ساتھ ایک قبرستان بھی تھا۔ لکڑیاں جب ختم ہوتیں تو چندہ اپنے ساتھ صبح ایک کلہڑا لے جاتی اور جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر 12 بجے سے پہلے ہی گھر لے آتی۔ چندہ کے والدین بوڑھے تھے اور اس کی والدہ بیمار رہتی تھیں، اس لیے گھر کا سارا کام چندہ کے ذمہ ہی تھا۔ چندہ کے والدین نے اس کی شادی کرنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تو چندہ اپنے گھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی، اور اس نے اب کبھی بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ چندہ سارا دن کام کرتی رہتی، لیکن اس کی پیشانی پر کبھی ایک شکن بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بہت صابر لڑکی تھی۔ ایک دن چندہ گھر میں بور ہو رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کسی سے ملنے چلتے ہیں۔ اس کے گاؤں کے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا جس میں اس کی دوست نرگس رہتی تھی۔ نرگس نے کئی بار اسے اپنے گھر بلایا تھا، لیکن چندہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نہیں جا سکی۔ آج چندہ کا دل کر رہا تھا کہ نرگس کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے نرگس کو مطلع کر دیا کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ چندہ اپنی دوست نرگس کو ملنے چلی گئی۔ گھر میں لکڑیاں بھی ختم تھیں۔ چندہ نے سوچا کہ ابھی کافی وقت ہے، وہ نرگس کے گھر سے جلد ہی فارغ ہو کر واپس آئے گی اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لے آئے گی۔ چندہ نرگس کے گھر چلی تو گئی، لیکن نرگس تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نرگس چندہ کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اسے شام تک اپنے گھر میں روکے رکھا اور اس سے گپ لگاتی رہی۔ چندہ نے وقت پر فارغ ہونے کی کافی کوشش کی، لیکن نرگس نے اسے نہ آنے دیا اور گپ لگاتے لگاتے شام کا وقت نزدیک آ گیا۔ چندہ نے نرگس سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دو، کیونکہ شام ہونے والی ہے اور میں نے گھر بھی جانا ہے اور پھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بھی لانی ہیں۔ نرگس کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی۔ چندہ نے کہا کہ میں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے بھی جانا ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ نرگس نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ چندہ نے کہا کہ تمہیں پھر رات کو اکیلے واپس آنا پڑے گا اور گاؤں کا راستہ بھی بالکل سنسان ہے، اس لیے تمہارا آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نرگس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پھر اکیلی واپس آ جاؤں گی۔ چندہ نے کہا نہیں، اس طرح مناسب نہیں ہوگا۔ چندہ نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں پھر آ جاؤں گی۔ چندہ نے نرگس سے اجازت دی اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر چندہ نے کلہاڑا لیا اور جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے چل پڑی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سورج کی زردی مائل کرنیں آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھیں۔ چندہ کلہاڑا لیے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چندہ ایک نڈر اور بے خوف لڑکی تھی۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، لیکن اس دن پتہ نہیں کیوں چندہ کی طبیعت میں بے چینی سی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی گھبرائی بھی ہوئی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی اسے خود معلوم نہیں تھا۔ خیر، وہ کلہاڑا لیے جنگل میں پہنچی اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ اس نے درخت سے لکڑیاں کاٹیں اور پھر انہیں کاٹ کر چھوٹا کیا۔ جہاں سے وہ لکڑیاں کاٹ رہی تھی وہاں پر ایک چھوٹا سا قبرستان بھی تھا۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا اور شام کی آمد ہو چکی تھی۔ چندہ نے لکڑیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور چادر میں باندھ کر سر پر اٹھانے ہی لگی کہ اس کی نظر ساتھ ہی قبرستان میں ایک قبر پر پڑی۔ وہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب قسم کا منظر تھا جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو یہ جاننے کے لیے جھٹکا کہ واقعی جو وہ دیکھ رہی ہے صحیح ہے یا اس کا وہم۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہے وہ قبر تھوڑی اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ اس شخص کا قد لمبا تھا اور شکل سے وہ کوئی جنگلی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس شخص کی شکل
को देखकर खौफ आता था। वो कब्र के किनारे आलती पालती मार कर बैठा हुआ था और आंखें बंद करके पूरे जोश के साथ कुछ पढ़ता जा रहा था और साथ साथ हिलता भी जा रहा था। चंदा उसे पढ़ाई करते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने किसी चीज़ को जलाकर कब्र पर फेंका तो कब्र थोड़ी सी ऊपर को उठ गई। चंदा ये सारा मंजर देखकर हैरान हो रही थी कि ये सब कुछ क्या है, वो शख्स कौन है और कहाँ से आया है। पहले भी चंदा जंगल से लकड़ियाँ काटने आती थी और कई बार उसने कब्रिस्तान के साथ से लकड़ियाँ काटी थीं, लेकिन उसने कभी उस शख्स को नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने कुछ पढ़कर कब्र पर फेंका और वो कब्र अपनी जगह से थोड़ी और ऊपर उठ गई। चंदा जंगल में एक दरख्त की ओट में खड़ी होकर सारा मंजर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो शख्स क्या कर रहा है। वो शख्स काफ़ी देर उस कब्र के करीब बैठा रहा और कुछ पढ़ता रहा। वो जो कुछ भी पढ़ रहा था वो पढ़ते पढ़ते उसकी कैफियत अजीब किस्म की हो रही थी। वो इतने जोश से पढ़ रहा था कि उसे खुद अपनी होश भी नहीं थी। चंदा काफ़ी देर दरख्त के पीछे खड़ी उस शख्स की हरकत देखती रही और फिर उसने घर जाने का फ़ैसला किया। चंदा अंदर से बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो उस रात के सन्नाटे में अकेली थी और उसके इर्द गिर्द जंगल ही जंगल था। चंदा सहमे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती घर को चल दी। घर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। चंदा जब सोने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वही मंजर लहरा रहा था। वो उस शख्स के बारे में सोचती रही कि आखिर वो उस कब्र के करीब बैठकर क्या कर रहा था। खैर, सोचते सोचते चंदा की किस वक्त आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। चंदा सुबह जागी और उसने मामूल के घर के काम करना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक वो उस रात वाले वाक़या को नहीं भूली थी। चंदा की आंखों के सामने जब बार बार कब्र के ऊपर उठने का मंजर आता तो वो डर जाती। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लेगी। चंदा शाम होने का इंतज़ार करने लगी। उसको शिद्दत से शाम के उस वक्त का इंतज़ार था जिस वक्त वो जंगल में गई थी और उसने उस शख्स को देखा था। आखिर शाम का वक्त आया तो वो जंगल की तरफ चल दी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन ज़िंदगी के दुश्वार गुजार रास्तों ने उसे बहादुर बना दिया था और वो खौफ पर काबू पाते हुए जंगल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। आखिर चलते चलते वो उस जगह पर पहुंची जहां कब्रिस्तान था। उसने कब्रिस्तान से बाहर रहते हुए उसी कब्र की तरफ देखा जहां वो शख्स गुजरी रात को पढ़ाई कर रहा था। वहां पर कोई भी नहीं था और वो कब्र अपनी जगह से ऊपर उठी हुई थी। उसने सोचा कि कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है, क्यों ना वो उस कब्र को करीब से जाकर देखे। चंदा ना चाहते हुए भी उस कब्र की तरफ चल दी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या माजरा था। चंदा उस कब्र के पास जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि कब्र अपनी जगह से ऊपर उठी हुई है। वो उस कब्र के पास बैठ गई और ना जाने क्या सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद कब्रिस्तान में हवा चलने लगी और उस हवा ने आहिस्ता आहिस्ता आंधी की सूरत इख्तियार कर ली और इस हद तक तेज़ आंधी चलने लगी कि वो किसी भी इंसान को उड़ा सकती थी। फिर वो आंधी आहिस्ता हो गई और अचानक उस कब्र में से आवाज़ आई कि मुझे बचा लो, वो शख्स मुझे कैद कर लेगा और मुझसे गलत काम करवाएगा। चंदा वो आवाज़ सुनकर पहले तो बहुत खौफज़दा हो गई क्योंकि वो औरत ज़ात थी और वो वहाँ पर अकेली थी और चारों तरफ सन्नाटा था। कब्र में से फिर आवाज़ आई कि खुदा के लिए मुझे बचा लो, वो शख्स बहुत बड़ा जादूगर है और मुझे अपने कब्ज़े में करना चाहता है। वो किसी लड़की की आवाज़ थी और उसी लड़की की आवाज़ फिर सुनाई दी कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो शख्स यहाँ पर आने वाला है और मुझे उस शख्स से बचाने का तरीका सोचो। चंदा उठी और दौड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर चली गई और एक दरख्त की ओट में छुप गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि कोई शख्स हाथ में मशल लिए दूसरे रास्ते से कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। जब वो शख्स कब्र के करीब पहुंचा तो चंदा ने देखा कि वो वही शख्स था। वो कब्र के पास बैठ गया और पढ़ाई करने लगा। चंदा उसे पढ़ाई करते वक्त देख रही थी। वो कुछ पढ़ते पढ़ते इतना जोश में आ जाता था
کہ اسے اپنی ہوش بھی نہیں رہتی تھی کہ وہ کدھر موجود ہے۔ وہ شخص کافی دیر قبر کے قریب بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہا، اور جب اس نے پڑھائی ختم کی تو چندہ نے دیکھا کہ وہ قبر تھوڑی سی اور اوپر اٹھ گئی ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ چندہ بھی اس شخص کے جانے کے بعد اپنے گھر کو چل دی۔ چندہ بڑی ہمت کر کے جنگل کی طرف اس وقت آتی تھی، اور ایک عورت کے لیے اس طرح شام کے وقت جنگل میں آنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ چندہ گھر جاتے جاتے راستے میں اس شخص کے بارے میں اور جو قبر سے آواز آئی تھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ چندہ گھر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور ساری رات اس واقعہ کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ سوچتے سوچتے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چندہ نے اس رات کو سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک انجان جگہ پر موجود ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا سا پنجرا ہے، اور اس میں ایک لڑکی قید ہے، اور اس پنجرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ لڑکی چندہ کی طرف دیکھ کر چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ لڑکی اس پنجرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس پنجرے سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ پنجرے کے دروازے پر ایک بڑا لوہے کا تالا لگا ہوا تھا۔ چندہ خواب میں اس پنجرے سے دور کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اتنا دور ہونے کے باوجود آگ کی گرمی کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ چندہ نے دیکھا کہ وہ ہی جادوگر پنجرے کے باہر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ بتاؤ تم میرا ہر حکم مانو گی کہ نہیں؟ اگر نہیں مانو گی تو یوں ہی اس پنجرے میں جلتی رہو گی۔ خواب میں وہ شخص بہت خوفناک اور دہشت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ چندہ کی خوف کے مارے آنکھ کھل گئی۔ چندہ جب جاگی تو پسینے میں شرابور تھی، اور وہ ہی گرمی کی حدت جو کہ وہ خواب میں محسوس کر رہی تھی اسے حقیقت میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چندہ نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 4 ہو رہے تھے۔ چندہ کو جاگے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ اس خواب کے سحر سے نکل نہیں پائی تھی۔ چندہ نے اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے سے چندہ کے ذہن کو سکون ملا، اور وہ صبح تک بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے، اس سارے معاملے کا کیا حل ہوگا۔ چندہ کی عادت تھی کہ اس نے ساری زندگی کسی انجان معاملے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس بار اس لڑکی پر اسے بہت رحم آ رہا تھا، اور وہ اس لڑکی کو اس جادوگر کے چنگل سے بچانا چاہتی تھی۔ سارا دن چندہ کے ذہن میں اس قبر والی لڑکی کے الفاظ گونجتے رہے۔ چندہ نے سوچا کہ اسے اپنی سہیلی نرگس کو اس معاملے کے بارے میں بتانا چاہیے اور اسے مشورہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ چندہ گھر کے سارے کام کاج کر کے دن کو نرگس کی طرف چل دی۔ چندہ اپنی زندگی کی کئی باتیں نرگس سے شیئر کرتی رہتی تھی۔ چندہ نرگس کے گھر گئی تو اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ موقع کی تلاش کرتی رہی کہ اسے موقع ملے تو نرگس سے بات کرے، لیکن نرگس اس دن اتنی مصروف تھی کہ اسے بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں ملا۔ چندہ نے نرگس سے کہا کہ اس نے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور کل میں پھر آؤں گی۔ نرگس نے اس سے پوچھا کہ ہے تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چندہ نے اس سے کہا کہ ایک بہت ضروری بات ہے جو میں نے تم سے کرنی ہے۔ آج تم مصروف ہو، میں کل آ کر تم سے کروں گی۔ نرگس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم دوسرے گاؤں سے چل کر میری طرف آئی ہو اور میں تمہیں وقت نہیں دے سکی۔ چندہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم نے کون سا جان بوجھ کر وقت نہیں دیا؟ تمہارے گھر میں مہمان آئے ہیں، تمہاری مجبوری ہے۔ چندہ نرگس سے اجازت لے کر اپنے گھر واپس آ گئی اور ساری رات اس معاملے کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا خیال بار بار اس معصوم سی آواز کی طرف جاتا تھا جو اسے قبر میں سے آئی تھی اور اسے پکار پکار کر کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس شام چندہ قبرستان کی طرف نہیں گئی۔ وہ پہلے اپنی سہیلی نرگس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری رات سو نہ سکی، اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔
لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس مسئلے کے حل تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اس کا ذہن عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، لیکن اس کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے اور اس لڑکی کی روح کو عذاب سے بچایا جائے۔ وہ سوچتی رہی کہ پتہ نہیں اس لڑکی نے جس کی اسے قبر میں سے آواز آئی تھی جب زندہ تھی تو کیسی تکلیفیں دیکھی ہوں گی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں سکون رہا بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر بھی اس کی روح کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا۔ قبر تو انسان کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے، اور جب انسان کو مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کی روح تڑپتی رہتی ہے۔ چندا کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر وہ کس لڑکی کی قبر ہے اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے یہ کیوں نہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس لڑکی کی قبر ہے۔ اس بارے میں سوچتے سوچتے اسے رات کے کس پہر میں نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ چندا جب صبح اٹھی تو اس نے قبرستان جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ جنگل کی طرف چل دی۔ چلتے چلتے وہ قبرستان پہنچی اور اس لڑکی کی قبر کے پاس گئی اور کتبے پر لکھا ہوا نام پڑھا۔ کتبے پر اس لڑکی کا نام کنول لکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ کنول نام کی کوئی لڑکی اسے گاؤں کی تو نہیں ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ آخر وہ لڑکی کس گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ آس پاس کسی بھی گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ کنول کو آس پاس کے گاؤں کے بارے میں پتہ تھا اور وہ لوگوں کو جانتی بھی تھی، اور گاؤں تھے بھی چھوٹے چھوٹے۔ قبرستان کے ساتھ ہی کچھ دور ایک گاؤں تھا جس میں رہنے والے لوگوں کو چندا نہیں جانتی تھی اور نہ ہی وہ اس گاؤں میں کبھی گئی تھی۔ چندا نے سوچا کہ اس گاؤں میں جا کر پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اس گاؤں کی ہو۔ چندا مزید کچھ سوچے بغیر اس گاؤں کی طرف چل پڑی۔ پیدل چلتے چلتے کچھ دیر کے بعد چندا اس گاؤں میں پہنچی۔ چندا نے گاؤں میں دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک عورت کھڑی ہے۔ چندا نے اس عورت سے کنول کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے چندا کو بتایا کہ کنول اسی گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس پر اس کی زندگی میں اس کے رشتہ داروں نے کافی ظلم کیے تھے جو وہ برداشت نہیں کر سکی اور اس جہان فانی سے چل بسی۔ چندا نے کنول کے والدین کے بارے میں اس عورت سے پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ کنول کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چندا نے اس عورت سے کنول کی زندگی کی تفصیل پوچھی۔ اس عورت نے بتایا کہ کنول کے والدین نے اس کی شادی گاؤں کے ایک لڑکے سے کرائی تھی جو کہ شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ شروع میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا خاوند نشہ کرتا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ کنول کی ساس بھی اس پر بہت ظلم کرتی تھی اور گھر کا ہر کام صبح سے لے کر شام تک اسی سے کراتی تھی۔ کنول اپنی ساس کے ظلم جیسے تیسے برداشت کر رہی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند نشہ کرتا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ چندا کا خاوند نہ صرف نشہ کرتا تھا بلکہ وہ ایک چور تھا اور شہر میں کوئی ملازمت نہیں کرتا تھا بلکہ چوریاں کرتا تھا اور گھر میں پیسے لا کر دیتا تھا۔ اور ایک دن چوری کے الزام میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور آج کل وہ چوری کے جرم میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ کنول کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا اور اس کے خاوند کے جیل جانے کے بعد اس کی ساس نے اس کے ساتھ اور زیادہ زیادتی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ تھوڑی دیر لیٹتی تو اس کی ساس اسے پیٹنا شروع کر دیتی اور سارا دن اسے کام پر لگائے رکھتی۔ کنول کی ساس کو ہر وقت اس پر غصہ آیا رہتا۔ ایک روز کنول کی ساس نے اس پر اتنا ظلم کیا اور اسے مارا پیٹا کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اسے لاوارثوں کی طرح دفنا دیا گیا اور گاؤں میں کسی نے بھی اس پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی۔ چندا نے کنول کی زندگی کی ساری کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگی کہ کنول کو تو اس کی زندگی میں دکھ ہی ملے تھے، اور اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر بھی اسے سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ چندا اس عورت سے اجازت لے کر سیدھی اپنی سہیلی کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ چندا نرگس کے گاؤں ساپہر کے قریب پہنچی۔
نرگس اس دن فارغ ہی تھی۔ چندا نے جا کر نرگس کو ساری بات بتائی اور نرگس کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ نرگس نے اسے کہا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، البتہ تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ جو لوگ اچانک حادثاتی موت کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور انہیں سکون نہیں ملتا۔ ان کی روحوں کو جادوگر یا عامل حضرات اپنے قبضے میں کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور کمل کا قصہ بھی ایسا ہی ہے۔ چندا نے نرگس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ نرگس نے چندا سے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں کافی کتابیں پڑھی ہیں، اس لیے میں اس بارے میں جانتی ہوں۔ نرگس نے چندا سے معذرت کی کہ وہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نرگس نے تو چندا کو جواب دے دیا تھا، لیکن چندا پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں بار بار اس معصوم لڑکی کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ چندا نرگس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گئی اور سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور چندا گہری سوچ میں مبتلا تھی اور کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کی روح کو اس خبیث جادوگر سے آزاد کرانا چاہتی تھی۔ اس خبیث جادوگر نے کمل کی روح کو قبضے میں کر کے اسے پتہ نہیں کون کون سے ناجائز کام لینے تھے۔ جب چندا کی نظر کمل کی زندگی پر پڑتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شام کا وقت تھا اور چندا اپنے بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے۔ چندا بس انہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ چندا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس قسم کے خیالات اسے پاگل کر دیں گے۔ چندا بیڈ پر بے سدھ لیٹے ہوئے اور ساکت لیٹے ہوئے فضا میں دیکھتے دیکھتے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی کہ اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور جنگل کی طرف چل دی۔ اس نے جاتے جاتے ساتھ کلہاڑا بھی لے لیا۔ چلتے چلتے چندا قبرستان کے قریب پہنچی اور ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور اس خبیث جادوگر کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور دور سے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں آنے لگیں تو قبرستان کی طرف بڑھتے ہوئے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ چندا نے اس طرف دیکھا تو وہی جادوگر تھا جو کہ اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے پڑھتے پڑھتے وہ نیچے زمین پر پھینکتا تو آگ کا شعلہ پیدا ہوتا۔ آج وہ جادوگر ایسی حرکتیں کر رہا تھا جو پہلے چندا نے نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ جو چلا کر رہا تھا وہ ختم ہونے والا تھا۔ وہ جادوگر پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا اور کہاں پر واپس چلا جاتا تھا۔ چندا اسے خاموشی سے درخت کے پیچھے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگر اس قبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا عمل شروع کیا۔ چندا اس کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جادوگر نے اونچی اونچی آواز سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ جادوگر کوئی کالے علم کا چلا کر رہا تھا، کیونکہ وہ جو الفاظ پڑھ رہا تھا قرآن پاک کے نہیں تھے۔ چندا اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی ہلکی آواز چلنے لگی۔ جادوگر نے جوش میں آ کر منتر اور زیادہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے تیزی سے اور اونچی اونچی آواز سے منتر پڑھ رہا تھا ویسے ویسے ہوا اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہوا نے آندھی کی صورت اختیار کر لی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور چاروں طرف درختوں کے جھنڈ تھے، اور ایسے میں اگر ہوا چلے تو جادو کا سا سما پیدا کر دیتی ہے اور عجیب خوفناک اور دہشت ناک قسم کی سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ چندا نے اپنی پوری توجہ اس جادوگر پر مرکوز کر رکھی تھی۔ جادوگر پورے جوش سے پڑھائی کرتا جا رہا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کمل کی قبر چندا نے اپنی آنکھوں سے ہلتی ہوئی دیکھی۔ کمل کی قبر ایسے ہل رہی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ چندا قبر کو ہلتے ہوئے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ چندا نے تو خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ چندا نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور قبرستان کی طرف چپکے سے چلنا شروع کر دیا۔ کلہاڑا چندا کے ہاتھ میں تھا۔ چندا کے قدم خود بہت قبرستان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ چندا آہستہ آہستہ چلتے قبرستان کے گیٹ کے پاس پہنچ گئی۔ قبرستان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنی چپل اتار لی تاکہ اس کے قدموں کی آواز سن کر اس جادوگر کو پتہ نہ چلے کہ اس کی طرف
کو یا رہا ہے۔ جادوگر جوش سے اونچی آواز سے منتر پڑھ رہا تھا اور اس کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ قبر آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر پھٹ جائے گی۔ چندہ آہستہ آہستہ چل کر اس جادوگر کے پاس پہنچی۔ چندہ جادوگر کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کلہاڑا اوپر اٹھایا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جادوگر کے سر پر دے مارا۔ جادوگر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اوپر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹھیک اسی وقت چندہ نے جادوگر پر دوسرا وار کیا اور جادوگر زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ چندہ اس وقت عجیب سی کیفیت میں تھی۔ جب اس نے جادوگر کے سر پر کلہاڑا مارا تھا، لیکن جب جادوگر مر گیا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے جادوگر کی لاش پڑی ہے۔ چندہ نے جادوگر کو نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ جادوگر کی لاش کو دیکھتے جا رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جادوگر کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی چونٹی تک بھی نہیں ماری تھی۔ چندہ کنول کی روح کو جادوگر کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کوئی اور راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اس نے جادوگر کا قتل ایک جنونی کیفیت میں آ کر دیا تھا۔ چندہ کو اس بات کا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی کہ اب کنول کو کوئی دکھ نہیں ملے گا اور کم از کم وہ قبر میں سکون سے ابدی نیند سو سکے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس قبر میں سے دھواں سا نکلنے لگا اور اس دھوئیں نے ایک لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک لطیف جسم تھا جو چندہ کے سامنے کھڑا تھا۔ چندہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ ڈرو نہیں میری بہن، میں کنول ہوں اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ظاہر ہوئی ہوں کہ تم نے اس جادوگر سے میری جان بچائی۔ زندگی میں تو مجھے سکون نہیں ملا، لیکن یہ جادوگر مجھے قبر میں بھی ستانے پہنچ گیا تھا۔ کنول نے چندہ سے کہا کہ یہاں پر کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی باقی ہے۔ اس جادوگر کے جادو کے اثرات مٹانے ابھی باقی ہیں۔ چندہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ کنول نے کہا کہ یہ جادوگر ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور اگر اس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو اس کا ہمزاد تباہی مچا دے گا۔ اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اس کے ایک شاگرد کو ڈھونڈنا ہوگا جس کا نام اکرام ہے۔ اکرام کا پتہ تمہیں میرے گاؤں سے چل جائے گا اور اس حبیس جادوگر کو ختم کرنے کا طریقہ وہی تمہیں بتائے گا۔ کنول نے چندہ سے کہا کہ ہمت مت ہارنا، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ کام تمہیں جلد ہی کرنا ہوگا، ورنہ میری روح تکلیف میں ہی رہے گی۔ کنول نے کہا کہ اگر آنے والے 3 دنوں تک اس جادوگر کا خاتمہ مکمل طور پر نہ کیا گیا تو اس کا ہمزاد قہر مچا دے گا اور مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چندہ نے کنول سے کہا کہ میری بہن پریشان نہ ہو، میں اب اس ظالم جادوگر کو مکمل طور پر ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ انشاءاللہ اس کا نام و نشان بھی اس کائنات میں نہیں رہے گا اور آئندہ یہ کسی کو بھی تکلیف دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ کنول نے کہا کہ اگر اس کا ہمزاد ظاہر ہو گیا تو وہ لطیف جسم میں ہوگا اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس لیے ہمیں اس کے ہمزاد کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا ہوگا۔ چندہ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بس دعا کرو کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیاب کرے۔ کنول نے چندہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ہر قدم پر دعا گو ہوں۔ چندہ نے کہا کہ باطل کا ہمیشہ سر قلم ہی ہوتا ہے اور ذرا دیر تک نہیں رہ سکتا۔ کنول بولی، میری بہن اب تم اپنے گھر جاؤ اور صبح ہوتے ہی اکرام کا ضرور پتہ کرنا، وہ تمہیں ساری معلومات دے دے گا۔ چندہ نے پوچھا کہ یہ اکرام ہے کون اور وہ اس جادوگر کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ کنول بولی کہ اکرام اس جادوگر کا شاگرد رہ چکا ہے، وہ اس جادوگر سے نوری علم سیکھنا چاہتا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک اعلیٰ علم جانتا ہے۔ جادوگر نے اس کو سکھانا شروع کر دیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو کالا علم سکھا رہا ہے تو پھر اس نے اس جادوگر کا ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ سے توبہ کر لی۔ اکرام نے اس جادوگر کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا ہے اور اس جادوگر کی کمزوریوں کے بارے میں جانتا ہے۔ چندہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے گاؤں جا کر اکرام کا پتہ کروں گی اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کروں گی۔ چندہ نے کنول سے باتیں کرتے کرتے
نیچے زمین پر دیکھا تو جادوگر کی لاش وہاں سے غائب تھی۔ چندا خوفزدہ ہو گئی۔ کنول نے چندا سے کہا کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جادوگر ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے گندے اور ناپاک علم کو جاری رکھ سکے۔ چندا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور کنول سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ چندا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اسے ایک عجیب قسم کا سکون اور دل کو تسلی تھی، اور اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے جادوگر کو مار کر کوئی بہت نیک کام کیا ہے۔ چندا رات کو اپنے گھر آ گئی اور ساری رات سوچتی رہی کہ جادوگر کو صفحہ ہستی سے کس طرح مٹایا جائے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جادوگر کا ہمزاد کالے علم کے زور پر تباہی مچا سکتا تھا، اور اس کو کسی بھی طریقے سے نیست و نابود کرنا تھا، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اکرام کو تلاش کیا جائے۔ چندا نے ارادہ کیا کہ وہ صبح ہی اٹھ کر کنول کے گاؤں جا کر اکرام کا پتہ کر کے اس سے ملے گی اور جادوگر کو ختم کرنے کے طریقے کی تہہ تک پہنچے گی۔ سوچتے سوچتے چندا کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح ہوتے ہی چندا نے ناشتہ کیا اور کنول کے گاؤں کی طرف اکرام کو تلاش کرنے چل دی۔ چلتے چلتے وہ کنول کے گاؤں میں پہنچی اور اس نے وہاں پر ایک عورت سے اکرام کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، اکرام کو تو گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ چندا نے اس عورت سے پوچھا کہ پھر وہ کدھر مل سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ چندا نے گاؤں کے مختلف افراد سے اکرام کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اکرام کدھر گیا ہے۔ پھر چندا نے ایک پرانے سے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ اس بوڑھے شخص نے چندا سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ چندا نے اس شخص سے اکرام کے بارے میں پوچھا تو اس نے چندا کو اندر بلا کر بیٹھک میں بٹھایا اور اسے پوچھا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے۔ چندا نے کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے اور بہت ضروری کام ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اکرام کے بارے میں اس گاؤں میں صرف مجھے پتہ ہے اور کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اکرام مجھے کچھ دن پہلے ملا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی ہے اور اس نے جنگل میں ایک کٹیا بنا رکھی ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے چندا کو یہ بھی بتایا کہ اکرام نے اسے اس کے بارے میں کسی کو بتانے سے منع کیا تھا اور چندا سے بھی کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ چندا نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس شخص نے چندا سے وعدہ لیا۔ چندا نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس راز کو میں اپنی حد تک محدود رکھوں گی۔ چندا اس شخص سے اجازت لے کر جنگل کی طرف اکرام کی تلاش میں چل دی۔ چندا چلتے چلتے جنگل میں دور تک نکل گئی، جہاں پر ارد گرد کوئی گاؤں بھی نہیں تھا، بلکہ ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اس جنگل میں چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر ایک چھوٹی سی کٹیا بنی تھی۔ وہ اس کٹیا کے پاس گئی تو اندر سے ایک شخص نکلا۔ چندا نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اکرام ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جی میں اکرام ہوں، اور آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ چندا نے کہا کہ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے، میں آپ کی طرف ایک بہت اہم مسئلے کے سلسلے میں آئی ہوں اور اسے سلجھانے میں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ چندا نے پھر اکرام کو ساری کہانی شروع سے آخر تک سنائی۔ اکرام نے چندا کی ساری بات سنی اور اس نے چندا سے کہا کہ وہ تو بہت خبیث اور چالاک جادوگر تھا، اس نے مجھے بھی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک جادوگر ہے تو میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اکرام نے کہا کہ اس خبیث جادوگر کا مکمل طور پر خاتمہ صرف ایک ہی طریقہ سے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی جادو کی کتاب کو جلا دیا جائے، کیونکہ اس کتاب میں اس کی جان ہے، اور اس کتاب کو جلانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چندا نے اکرام سے پوچھا کہ وہ جادو کی کتاب کہاں پر ملے گی؟ اکرام نے کہا کہ ہمیں اس کتاب کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اکرام نے کہا کہ جب میں اس جادوگر کے پاس علم سیکھنے گیا تھا تو وہ جادوگر ایک کٹیا میں رہتا تھا، اور وہ کٹیا اسی جنگل میں یہاں سے کافی دور ہے۔ وہ جادوگر جادو کی کتاب کٹیا میں ایک صندوق میں رکھتا تھا۔ ہم ادھر جا کر دیکھتے ہیں۔ چندا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چندا اور اکرام جادوگر کی کٹیا کی طرف چل پڑے۔ کافی دیر چلتے چلتے وہ جادوگر کی کٹیا تک پہنچے۔ اکرام
کٹیا میں داخل ہو کر وہ جادو کی کتاب تلاش کرنے لگا۔ اس نے اس جادو کی کتاب کو سب سے پہلے اس صندوق میں دیکھا، لیکن وہ کتاب اس صندوق میں نہیں تھی۔ اکرام نے اس کتاب کو ہر کہیں تلاش کیا لیکن نہیں ملی۔ چندا بھی کٹیا میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن وہاں پر تو کوئی کتاب نہیں تھی۔ چندا بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے، جادوگر تو تباہی کر دے گا۔ اکرام اور چندا اس جادوگر کی کٹیا سے باہر نکلنے لگے تو اکرام نے دیکھا کہ کٹیا کے دروازے کے سامنے زمین پر ایک جگہ ابھری ہوئی ہے، جیسے زمین کو کھود کر اس میں کوئی چیز دفن کی گئی ہو۔ اکرام نیچے بیٹھ گیا اور اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی کھدائی کرنے کے بعد وہ کتاب زمین میں نظر آنے لگی۔ اکرام نے مٹی ایک طرف ہٹا کر اس کتاب کو باہر نکالا اور اس کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی اکرام نے اس کتاب کو آگ لگائی تو جادوگر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی جادوگر کی کٹیا بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ چندا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جادوگر کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ہے اور کمل کی روح کو سکون ملا ہے۔